غزوہ احد میں بہت بڑا امتحان آیا۔ ابتدا میں تو کامیابی ہوئی اور کافر بھاگ گئے، پھر ایک اتنا بڑا امتحان آیا کہ بس اللہ نے ہمت دی صحابہ کو کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے محبت کے، قربانی کے، ایثار کے، جان لٹا دینے کے ایسے ایسے واقعات سامنے آئے، ایسی ایسی انہوں نے مثالیں پیش کر دی کہ ان کے بعد آج تک کوئی عمل پیش نہیں کر سکا اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو مسلمان جنگ جیت چکے تھے، کافر بھاگ رہے تھے، تو مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ادھر جبل رمات ہے، چھوٹی سی پہاڑی، وہاں 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا اور یہ کہا تھا اگر ہمیں شکست ہو یا فتح تم نے نہیں ہلنا، ہمیں کوے اچک کے لے جائے تم نے نہیں ہلنا، تم نے یہیں رہنا ہے۔ تو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ اب جب کافر سارے بھاگنے لگے، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو ان صحابہ کے اندر ایک اختلاف رائے ہوا۔ اکثر نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے، تو اب ہمیں یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مسئلہ تو حل ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے خوب منع کیا، بڑی تاکید کے ساتھ کہ خبردار، ہمیں نبی علیہ السلام نے بالکل کلیئر کہا ہے ہلنا نہیں ہے، چاہے فتح ہو یا شکست۔ تو انہوں نے کہا کہ بات تو ایسے ہی ہے، کہا تو یہی تھا، لیکن اب وہ بھاگ گئے، ختم ہو گئے، اب کیا رہ گئے، اب تو نظر آ رہا ہے ہماری آنکھوں میں، ہم دیکھ رہے۔ وہ روکتے رہے لیکن جانے والے چلے گئے، تو 50 میں سے ٹوٹل 11 کھڑے رہے اور 39 جو ہیں وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے تشریف لے آئے۔ اب کافر بھاگ رہے ہیں، وہ جو جبل رمات کے اوپر 50 تیر انداز کھڑے ہوئے تھے، وہ جگہ مورچہ کمزور پڑ گیا۔ تو ابو سفیان نے جب دیکھا تو خالد بن ولید کو اشارہ کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 200 سواروں کا لشکر لے کے گھوم کے واپس آئے اور پیچھے سے حملہ کیا، اور ان 11 کے 11 نے بڑی کوشش کی، تیر برسائے، لیکن ادھر 200 بندہ تھا، یہ 11 تھے، اور جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے، یہ 11 کے 11 شہید ہو گئے۔ مسلمان نیچے میدان میں اپنے کاموں میں دوسروں میں لگے ہوئے، یہ سمجھ کے کہ کافر بھاگ گئے۔ ادھر سے کافروں نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ ہوا تو یہ تو تیاری میں نہیں تھے، یہ تو ایزی موڈ میں، ریلیکس موڈ میں آ چکے تھے، کاموں کو وائنڈ اپ کر رہے تھے۔ اچانک ادھر سے حملہ ہو گیا اور ادھر سے دوسرے کافر واپس آنے لگے، تو دونوں طرف سے ان پہ جب حملہ ہوا تو بہت ہی حالت خراب ہو گئی، اور مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں، اور مسلمانوں میں ایک افراتفری پھیل گئی، اور دشمن خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک آ پہنچے۔ مسلمانوں کی طرف سے علم بردار تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خوب بہادری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کا جو علم تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا۔ اچھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ظاہری وجاہت میں چہرہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ملتا جلتا تھا، مشابہت تھی۔ انہوں نے کیا کہ ان کو جب شہید ہو گئے تو کسی نے افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے جب یہ سنا نا، ایک تو افراتفری پہلے مچی ہوئی تھی، پھر وہ ذات جس کے لیے ان کی ہر چیز قربان تھی، جب انہوں نے سنا کہ وہی چلے گئے تو دل کے اندر ایک کیفیت آ گئی کہ اب زندہ رہنے کا فائدہ کیا، اب بہادری دکھانے کی ضرورت کیا، اب دنیا میں رہنے کی ضرورت کیا۔ تو اس کی وجہ سے مسلمان اور زیادہ جو ہے نا وہ پریشانی میں آ گئے اور بدحواسی میں آ گئے، اور اتنی بدحواسی ہوئی اور ذہن اتنے معاف ہوئے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے اوپر تلواریں چل گئیں۔ اب وہ مار رہے ہیں کافر سمجھ کے، لیکن آگے مسلمان ہیں، اور کافر بھی ان کو مار رہے ہیں، اور یہ کبھی مارتے ہیں تو کافر کو مارتے ہیں، کبھی اس کو مارتے ہیں، بالکل ایسی افراتفری ہو گئی، سب مکس ہو گیا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے، اور شور ہی شور ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی شہید ہو گئے، حالانکہ مسلمان تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بھی اسی افراتفری میں مسلمانوں کی تلواروں کی رینج میں آ گئے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے والد ہیں، میں پکارا، کہا کیا کر رہا ہوں، میرا والد ہے، میرے باپ ہیں، مسلمان ہیں، لیکن شور اتنا تھا میری آواز کسی نے نہ سنی، اور مسلمان آگے بڑھے اور میرے والد کو شہید کر دیا۔
جب مسلمانوں کو علم ہوا کہ تو ہم نے مسلمان کو شہید کر دیا، بڑی شرمندگی ہوئی، بڑی ندامت ہوئی۔ اور حضرت حذیفہ نے کہا، اور انہوں نے آ کے معافی مانگی، کہا خدا کی قسم ہم نے تو پہچانا ہی نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینے کا ارادہ کیا۔ فرمایا کہ بھئی جو خون بہا ہے دیت وہ تمہیں دیتے ہیں، اپنے باپ کا لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے، جو ہو گیا بس اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، مجھے دیت نہیں چاہیے۔ جیسے ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بات فرمائی، نبی علیہ السلام کے دل کے اندر ان کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ناگہانی حملہ کیا نا، اچانک یہ جو سارا کچھ ہوا، تو بڑے بڑے مسلمانوں کے پاؤں ہلے اور ایک دم افراتفری کی کیفیت ہو گئی۔ لیکن خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بالشت بھی آپ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہوئے، اسی طرح بہادری کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی جو قوت اور شجاعت ہوتی ہے وہ امت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ کا مبارک قدم ایک بالشت بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، اور بلا شبہ آپ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ صحابہ کی ایک جماعت کبھی آپ کے پاس آتی کبھی جاتی، اور بسا اوقات میں نے آپ کو ایسے دیکھا کہ آپ بنفس نفیس خود کھڑے ہوئے تیر اندازی بھی کر رہے ہیں اور پتھر سے سنگ باری بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمن آپ پہ سے دور ہو گئے، ہٹ گئے۔ بہت سخت موقع تھا، مسلمانوں کی جماعت تو 700 کی تھی، لیکن جب یہ تتر بتر ہو گئے، ان کی تعداد 3000 کے قریب تھی، تو مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ حملہ ہو گیا، اور کافروں کا جو ٹارگٹ تھے وہ نبی علیہ السلام کے مبارک ساتھ، کہ کسی طرح ان کو شہید کر دیا جائے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ بس اسلام دنیا سے مٹ جائے گا، اور اس کے اوپر انہوں نے پورا زور لگا دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 700 میں سے صرف 14 صحابہ باقی رہ گئے۔ بعض روایت میں 12 ہے، بعض میں 11 ہے۔ یہ جو روایات میں فرق ہے، کہیں 11 کہیں 12 کہیں 14، یہ فرق کیوں ہے؟ کہ آپ کے پاس جو 14 صحابی تھے، آپ کبھی کسی کو 2 بندوں کو بھیجتے، کسی ایک کو بھیجتے، یا خود کسی کو کہیں آنا جانا ہوتا، تو کسی نے دیکھا تو 14 دیکھے، کسی نے بعد میں دیکھا تو 12 دیکھے، پھر 14 ہو گئے، پھر 11 ہو گئے، تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہا، کیونکہ اس وقت تو جنگ چل رہی تھی۔ تو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 15ویں تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں تو علم تھا، تو وہ الگ جو ہے نا وہ مصروف جہاد تھے اور قتال تھے۔ وہ مبارک صحابہ کون تھے جو نبی علیہ السلام کے گرد جمع رہے؟ ان میں سے 7 مہاجرین میں سے تھے، اور قدرتاً 7 ہی انصار میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن عوام، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ جو 7 ہیں یہ مہاجرین میں سے ہیں، اور دوسرے 7 انصار میں سے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب ابن منذر، عاصم ابن ثابت، حارث ابن صمہ، سہل ابن حنیف، سعد ابن معاذ، اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بردار تھے اس وقت۔ تو یہ 15 صحابہ تھے جو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، جبکہ کافروں کے سینکڑوں لوگ آپ کے اوپر حملہ آور تھے، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح نبی علیہ السلام کو آج شہید کر دیا جائے۔ تو مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا، بالخصوص نبی علیہ السلام پہ کافر ہر طرف سے حملہ کر رہا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام نے کیا عظیم قربانیاں دیں اور کیا عظیم مثالیں قائم کیں، قیامت تک ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کا جب آپ کے اوپر ہجوم ہو گیا تو فرمایا کہ کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا ساتھی بنے؟ کون ہے جو ان کافروں کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا ساتھی بنے؟ تو انصار کے 7 آدمی اس وقت آپ کے پاس تھے، ایک ایک کر کے آتے گئے اور شہید ہوتے گئے۔ ایک ایک آئے، چاروں طرف سے نبی علیہ السلام پر حملہ ہے، وہ کھڑے ہو جاتے، حملے کو بچاتے، خود شہید ہو جاتے، پھر دوسرا آتا، وہ شہید ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام نے آواز لگائی تھی، حل من رجل یشری لنا نفسا، کون مرد ہے جو ہمارے لیے اپنی جان فروخت کرے جنت کے بدلے میں؟ حل من رجل یشری لنا نفسا، کون ہے جو ہمارے لیے اپنی جان
فروخت. کون ہے ایسا مرد کتنی تکلیف کے عالم میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے آئے. ایک انصاری آگے بڑھے, کافروں کا حملہ روکتے رہے حتیٰ کہ شہید. دوسرے آگے بڑھے, وہ روکتے رہے حتیٰ کہ شہید. 7 آدمی ایک کے بعد آئے اور شہید ہو گئے. ان میں ایک عجیب معاملہ پیش آئے. ایک صحابی کو عجیب اللہ نے شرف اور کرامت عطا فرمائی کہ سبحان اللہ, ان کا نام ہے زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ کافروں کی طرف سے زخم کھا کے نیچے گرے, آقا نے فرمایا میرے پاس لاؤ ان کو. لوگوں نے اٹھا کے قریب کر دیا. انہوں نے اپنا رخسار مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں رکھ دیا. انہوں نے اپنا یہ جو گال ہے رخسار نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں میں رکھ دیا, اور اسی حالت میں اللہ رب العزت کو جان دے دی. کیا وہ منظر ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, محبوب خدا کو اپنی آنکھوں سے محبت سے دیکھ رہے ہوں گے, اور اسی حالت میں ان کی جان قربان ہو گئی, اللہ کو جان دے دی. آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا, آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کے تیرے قدم تک پہنچا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.